کہانی شروع ہوتی ہے مٹایا نام کے ایک نوجوان سے لڑکے سے جو سب وے اسٹیشن میں خوفزدہ کھڑا ہوتا ہے۔ اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی بھول بھلیا میں پھنس چکا ہو۔ جب وہ ایگزٹ 8 کی طرف بڑھتا گھوم پھر کر وہ وہیں واپس آ جاتا، بار بار ایک ہی راستہ، ایک ہی بورڈ، ایک ہی چہرہ، جیسے وقت رک سا گیا ہو۔ ہر بار اسے ایک شخص نظر آتا جو ہمیشہ ایگزٹ 8 کے نیچے سے گزرتا تھا۔ وہ کبھی بات نہیں کرتے تھے، بس ایک عجیب سی مسکراہٹ لیے آگے بڑھ جاتا۔ ایک دن مٹایا نے ہمت کی کہ اس سے راستہ پوچھے، مگر جیسے ہی وہ پلٹا وہ شخص عین اس کے پیچھے کھڑا تھا، پھیکی سی ڈراؤنی مسکراہٹ کے ساتھ۔ مٹایا خوف سے کانپ اٹھا اور بغیر کچھ کہے بھاگ گیا۔ بھاگتے بھاگتے اس کی نظر ایک بورڈ پر پڑی جس پر ایگزٹ 0 لکھا تھا، مگر اوپر والے بورڈ پر اب بھی ایگزٹ 8 نظر آ رہا تھا۔ یہ تقاضا اسے عجیب لگا۔ بار بار وہ مختلف راستے آزماتا، مگر ہر دروازہ بند، جیسے سب دروازے صرف دیواروں کی تصویریں ہوں۔ اکتا کر وہ ایک دیوار کے پاس رک گیا۔ وہاں چیونٹیوں کی ایک تصویر تھی جو ایک دائرے میں گھومتی جا رہی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے وہ خود اس چکر میں پھنس چکا تھا۔ اس لمحے سے یقین ہو گیا کہ وہ کسی لوپ میں قید ہے جہاں سے باہر نکلنا ناممکن ہے۔ اچانک ایگزٹ 8 کے بورڈ سے خون نکلنے لگا، خون اس کے چہرے پر ٹپکنے لگا۔ مٹایا خوف سے پیچھے کی طرف بھاگا اور تب اس نے دیکھا کہ اب بورڈ پر ایگزٹ 1 لکھا ہوا تھا، یعنی کوئی تبدیلی ہوئی تھی۔ اسی بورڈ پر ایک تحریر لکھی تھی، اگر کچھ بھی بدلا ہوا دیکھو فوراً پیچھے کی طرف بھاگو، ورنہ آگے بڑھتے رہو جب تک تم دوبارہ ایگزٹ 8 تک نہ پہنچو۔ یہ اشارہ اس کے لیے ایک امید کی کرن بنا۔ اب اسے اندازہ ہوا کہ یہ کوئی گیم ہے اور اگر وہ اس کے رول سمجھ لے تو شاید یہاں سے نکل سکتا ہے۔ اس نے موبائل نکالا اور ہر چیز کی تصویر کھینچنے لگا تاکہ وہ بعد میں تبدیلی پہچان سکے، یہاں تک کہ اس پراسرار ہر شخص کی بھی تصویر لے لی جو ہمیشہ ایگزٹ 8 کے نیچے سے گزرتا تھا۔ جب وہ دوبارہ لوٹا تو بورڈ پر ایگزٹ 1 لکھا ہوا تھا، یعنی اس نے پہلا لیول کامیابی سے پار کر لیا تھا۔ اب وہ پراعتماد تھا، وہ اگلے لیول کے لیے تیار ہوا، مگر جب اس نے موبائل کھولا تو تمام تصویریں دھندلی ہو چکی تھی اور پھر اس نے دیکھا وہی شخص جو ہمیشہ چلتا تھا اب وہ ہی رکا ہوا تھا اور وہ یہ تبدیلی تھی۔ وہ فوراً پیچھے بھاگا اور وہ شخص اس کے پیچھے آنے لگا۔ ہر بار مٹایا پلٹ کر دیکھتا تو عین اس کے پیچھے ہوتا۔ آخرکار مٹایا ایگزٹ 2 تک پہنچ گیا اور دوسرا لیول بھی پار کر لیا۔ اب وہ سمجھ چکا تھا کہ ہر لیول میں ایک نیا جال پھنسایا جائے گا۔ تیسرے لیول میں اسے ایک لاکر سے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ اس نے لاکر کھولا تو اندر ایک چہرہ جھلکا۔ وہ خوف سے پیچھے بھاگا۔ بورڈ پر اب ایگزٹ نمبر 3 لکھا ہوا تھا۔ 4 لیولز کے بعد وہ آدھی کھیم جیت چکا تھا۔ اس دوران اس کا خون بجنے لگا۔ وہ حیران رہ گیا کیونکہ یہاں سگنل آنا ممکن نہیں تھا۔ کال اس کی گرل فرینڈ کی تھی۔ دوسری طرف سے وہ رو رہی تھی کہ اس نے کہا میں پریگننٹ ہوں، فیصلہ تم کرو۔ مٹایا کے دماغ میں سناٹا چھا گیا۔ اسے یاد آیا کہ ایک دن اسے سب وے میں ایک ماں کو اس کے بچے کے ساتھ ڈانٹ کھاتے دیکھا تھا، تب وہ چاہ کر بھی کچھ بول نہ سکا۔ اب وہ خود ایک فیصلے کے دہانے پر تھا۔ وہ کنفیوز ہوا اور کال کاٹ دی۔ جیسے ہی اس نے کال کاٹی بورڈ پر ایگزٹ 4 کی جگہ ایگزٹ 0 لکھا تھا، یعنی اس نے سب کچھ گنوا دیا۔ وہ جانتا تھا کہ غلطی اس کی تھی، یہ تبدیلیاں وہی تھی جسے وہ پہچان نہ سکا۔ اب اسے دوبارہ سب کچھ شروع کرنا تھا۔ مایوس تھا، تھکا ہوا تھا اور بیٹھ گیا اور زور سے چلانے لگا۔ چند لمحے بعد وہ مشکل سے اٹھا اور پھر اسی بے رحم لوپ میں قدم رکھا۔ اسی دوران اسے ایک بچہ دکھائی دیا۔ پہلے تو لگا شاید یہ تبدیلی ہے، مگر جب ایگزٹ بدلا نہیں تو سمجھ گیا کہ یہ بچہ بھی اسی طرح اس گیم میں قید ہے۔ پھر وہی سوٹ پہنا شخص نمودار ہوا۔ تب مٹایا کو احساس ہوا کہ یہ شخص بھی شاید انسان ہی تھا، کبھی اس طرح پھنس گیا ہے، یعنی ماضی کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ یہاں یہ سوٹ والا آدمی اس بچے کے ساتھ ٹیم میں تھا۔ انہیں ایک لڑکی ملی تھی جو کہہ رہی تھی کہ اسے واپس اپنی صحت زندگی میں نہیں جانا، یہ جگہ اسے زیادہ پرسکون لگتی ہے۔ مگر جیسے جیسے وہ بات کرتی گئی اس کی آواز بدلنے لگی اور وہ مردانہ باہری لہجے میں دہرانے لگی، میں واپس نہیں جانا چاہتی۔ آدمی سمجھ گیا کہ یہ ایب نارملٹی ہے اور وہ بچے کو لے کر بھاگ گیا۔ ان کے بورڈ پر ایگزٹ 6 لکھا تھا۔ اب وہ آخری مرحلوں کے قریب تھے۔ ایک چھوٹی سی غلطی، دروازے کے ہینڈل کا رخ بدلنا اور سب ختم۔ آدمی میں بچے کی بات نہ سنی اور وہی غلطی اسے دوبارہ ایگزٹ 0 تک لے گئی۔ وہ چیخا، ٹوٹ گیا، مگر ہار نہ مانی۔ اب منظر واپس مٹایا پر آتا ہے۔ وہ اسی بچے سے ملتا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ بچہ اکیلا رہ گیا ہے۔ مٹایا نے بچے کا ہاتھ پکڑا اور وعدہ کیا کہ اسے باہر لے کر جائے گا۔ بچہ بہت ذہین تھا، وہ معمولی سے معمولی تبدیلیاں بھی پہچان لیتا تھا۔ ان دونوں نے مل کر لیول 6 تک پہنچنے میں کامیابی حاصل۔ پھر اچانک روشنی آئی، چوہوں کی آوازیں، بچوں کے رونے کی گونجی اور وہی خوفناک ماحول، اور ڈر کے پیچھے بھاگے اور ایگزٹ 7 نمودار ہوا۔ اب صرف ایک لیول باقی تھا، مگر اس لمحے پانی کا سیلاب آ گیا۔ بچہ گر گیا اور مٹایا نے بغیر سوچے اس
से बचाने के लिए छलांग लगा दी। पानी के अंदर मटाया को एक विजन नजर आया। वो साहिल पर अपनी गर्लफ्रेंड और इसके बच्चे के साथ बैठा था। पहली बार उसे एहसास हुआ कि बाप बनना बोझ नहीं बल्कि एक खूबसूरत जिम्मेदारी है। मगर फिर अचानक इसके जिस्म में दर्द उठा। वो वापस हकीकत में आया। पानी तेज बहाव से बह रहा था मगर इसने बच्चे को ऊपर उठाकर एग्जिट 8 की बोर्ड तक पहुंचा दिया। खुद वो बहता चला गया। कुछ देर बाद बच्चा जागता है, तबाहशुदा सबवे में अकेला। वो पीछे मुड़कर देखता है और बोर्ड पर एग्जिट 7 लिखा होता है। अब सिर्फ एक आखिरी इम्तिहान बाकी है। दूसरी तरफ मटाया भी एग्जिट 1 पर आ गया। सीढ़ियां सामने थी, ऊपर जाने का रास्ता, वहां चलते हुए लोग। क्या वो वापस हकीकत में आ गया था? इसने फोन निकाला, सिग्नल मौजूद थे। इसने अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल की और कहा मैं जिम्मेदारी के लिए तैयार हूँ। फिर वो मुस्कुराकर सबवे में दाखिल हो गया। लेकिन जैसे ही वो अंदर बढ़ा इसने देखा सब कुछ वैसे ही है। दीवारें, वो बोर्ड और वो रास्ते, और फिर एक बच्चे के रोने की आवाज गूंजी। एग्जिट 8 एक बार फिर शुरू हो चुका था। वो बहुत ज्यादा उदास था और बहुत ज्यादा परेशान है। यहीं पे हमारी कहानी खत्म होती है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।